سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. سراج صاحب, یو آر دا مین آف دی آور. اس وقت آپ کو کیا چیلنجز نظر آ رہے ہیں, یہ جو کام کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت سب لوگ گلی میں بند ہو گئے ہیں, اور کچھ تو حالات کی وجہ سے, کچھ اپنی انا کی وجہ سے, اور اس کا 100% نقصان فریحہ صاحبہ, ملک کو اور عوام کو ہو رہا ہے. مشکلات تو بہت سارے ہیں, اس لیے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کا اپنا اپنا ایک موقف ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر پارٹی اپنے موقف میں لچک پیدا کرے تاکہ ہم ایک ایسے الیکشن میں کامیاب ہو جس پر سب کا اتفاق رائے ہو. اس لیے کہ الیکشن ایک گاڑی ہے, تو یہ کوئی ذاتی گاڑی نہیں ہے کہ جس میں آپ سوار ہو جائے اور جہاں جانا چاہے, گھومنا چاہے, پھرنا چاہے. یہ ٹرین کی طرح ہے, اس میں ہزاروں سواریاں ہوتی ہے, تو آپ نے اس طرف جانا ہے جس طرف یہ سب لوگ چاہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ الیکشن کا ڈیٹ ایسا ہو جس پر سب کا اتفاق ہو, تاکہ ہمارے لیے الیکشن جھگڑوں کا, فساد کا اور انارکی کا ذریعہ نہ بنے, ملک کے استحکام, ترقی اور خوشحالی کا ذریعہ بنے. سراج صاحب, آپ نے عید کے بعد اے پی سی بلانے کا فیصلہ کیا ہے. کیا وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ اس میں شامل ہوں گے, اور خان صاحب نے کیا کہا؟ دیکھیے, اے پی سی کا عید کے بعد کوئی تاریخ تو ہم نے طے نہیں کیا ہے. ہم پہلے مرحلے میں چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اپنے خیالات اور تجاویز شیئر کر لے, ان کو بھی سنیں, ہم بھی ان کو اپنے موقف سے آگاہ کریں. تو بنیادی مسئلہ عمران خان کا یا شہباز شریف کا یا زرداری صاحب کا یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا یا سیاسی لیڈروں کی ملاقات کا اٹھک بیٹھک کا نہیں ہے. بنیادی مسئلہ ہے کہ ایک فارمولے پر ہم سب کا اتفاق ہو. بے شک ملاقات ہو نہ ہو, لیکن الیکشن کب ہو اس پر ایک کنسنسس ڈیولپ ہو. اس لیے کہ اس الیکشن کے جو اسٹیک ہولڈر ہے, حصہ لینے والے, نہ پی ڈی ایم ہے نہ پی ٹی آئی ہے, ہم سب اس میں حصہ لے رہے ہیں اور ہم سب اس میں شامل ہیں. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ صرف آپ کا نہیں ہے, وہ ہم سب کا ہے, تو کیوں نہ ہم سب بیٹھ کر ایک تاریخ پر اتفاق کر لیں. یہ جو 1 تاریخ کی بات ہے, کیونکہ حکومت تو اکتوبر کہہ رہی ہے, اور جو ڈیٹ ہے وہ پنجاب کی تو 14 مئی کی ہے. کیا بیچ کا کنسنسس ہوتا ہے تو جولائی کی تاریخ پر مانا جا سکتا ہے, یا پھر الیکشن اکتوبر میں ہی ہوں گے؟ دیکھیے, اس وقت بہت سارے مشکلات ہیں. مثلا رمضان المبارک بھی ہے, پنجاب میں فصل کی کٹائی بھی ہے, حج کا سیزن بھی ہے, لیکن ان تمام چیزوں کے علاوہ اگر ایک پارٹی جو حکمران ہے وہ چاہتی ہے کہ بالکل اکتوبر میں ہو یا اکتوبر کے بعد بھی نہ ہو, کوئی بات نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے ایڈوائز کیا ہے کہ ابھی فوری طور پر 14 مئی ہی کو ہو جائے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ایک صوبے میں الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے, پھر 2 صوبوں میں الیکشن مسائل کا حل نہیں ہے. اس کے لیے سب کو قربانی دینا ہے, اور مرکزی اور 4 صوبوں میں الیکشن ایک دن پر ہو, تاکہ وہ الیکشن پاکستان کے استحکام کا اور معاشی خوشحالی کا ذریعہ بنے, ورنہ مزید افراتفری ہوگی اور فساد کا خطرہ ہوگا. رائٹ. ایک ڈیٹ کہاں ہوگی, جولائی میں ہوگی یا اکتوبر میں ہوگی؟ میں اس لیے کوئی ایک متعین تاریخ آپ کو دینے کی بجائے یہ قبل از وقت ہوگا. تو ہم نے بعض سیاسی جماعتوں سے اس حوالے سے ایک تجویز کردہ تاریخ ہے ہمارے ساتھ, لیکن اگر ابھی میں نے اس کا اعلان کر دیا تو پھر مشاورت کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو آپ نے بڑی خبر دے دی ہے کہ ایک تجویز کردہ ڈیٹ ہے. جی ہاں, ہمارے ذہن میں ایک ڈیٹ ہے, مہینہ بھی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں سال تو یہی ہے نا سراج صاحب, 2023 ہی ہے سال, وہ بھی بتا دیں. میں عرض کروں کہ آپ جلدی نہ کریں, آپ دعا کریں کہ ایک ڈیٹ پر سب متفق ہو جائے. سراج صاحب, مولانا فضل الرحمان بڑی شدید مخالفت کر رہے ہیں اس بات چیت کی, ایک تو ذرا سنیے گا ان کو. میں عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر سمجھتا ہوں.
یہ لانچ کیا ہوا ہے اور ہم ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اتنی گر گئی ہے پاکستانی قوم, اتنی گر گئی ہے پاکستانی سیاست. لہٰذا یہ بات دل سے نکال لی جائے کہ ہم اس طرح کے شخص کو کہیں گے کہ صاحب آپ بتا دیجئے ہم کب انتخاب کریں. کیونکہ آپ کا تو بڑا احترام کا قریبی رشتہ ہے مولانا فضل الرحمان سے, آپ کو انہوں نے پرائیویٹلی فون کر کے تو نہیں غصے کا اظہار کیا؟ نہیں, مجھے فون کر کے غصے کا اظہار نہیں کیا ہے. بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ان کا ایک موقف ہے اور ایک تلخی تو ہے, ایک زبردست تناؤ تو ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے. ظاہر ہے ایک دوسرے کے لیے جس طرح رویے رکھے گئے ہیں, لیکن یہ گراؤنڈ ایسا ہے جس میں سب کو کھیلنا ہے. اب سب کو کھیلنا ہے تو کرکٹ کھیلنا ہے, ہاکی کھیلنا ہے, آپ کی مرضی, لیکن اس گیم کا کوئی رولز تو ہوگا, گراؤنڈ کا تعین تو ہوگا, تاریخ بھی ہوگا. تو اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ سیاستدانوں کے حوالے سے تمام تر فیصلے کوئی اور کرے, تو پھر راستہ یہی ہے کہ خود آپ کو کوئی پسند ہو یا ناپسند ہو, لیکن ایک امر واقعہ کے طور پر آپ نے ضرور دوسروں کو بھی سنا ہے. اور سیاست اور جمہوریت اور امریت کیا ہے؟ امریت میں یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی بات کرتا ہے اور ان کا لفظ قانون ہوتا ہے, اور ان کی خواہش وہی زمانہ اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جمہوریت یہی ہے کہ آپ اپنی بات بھی کریں گے, دوسروں کو بھی سنیں گے, اور آپ کو بھی پیس ملے گا, دوسروں کو بھی اس پیس آپ دیں گے. لیکن اگر آپ کے نظریات آپ کے ہیں, میرے نظریات میرے ہیں, آپ اپنا نظریہ کسی دوسرے پر مسلط تو نہیں کر سکتے ہیں. لیکن الیکشن جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی ایک سٹیک ہولڈر ہے نہیں, سب اس میں حصدار ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ میری مرضی کے مطابق فیصلے ہو, آپ بھی چاہتے ہیں, آپ کے یہ خواہش رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. ہوگا کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ سب نے مل کر ایک چیز پر اتفاق کرنا ہوتا ہے کہ ہاں اگر لڑنا ہے, مقابلہ بھی کرنا ہے, تو اس جگہ, اس تاریخ, اس گراؤنڈ میں. تو میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں پی ٹی آئی کی جو الفاظ ہے یا ان کے بارے میں ان کی الفاظ ہے, یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں. لیکن اگر ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے تو اس کے لیے بہرحال ہمیں کسی ایک تاریخ پر اتفاق تو کرنا ہوگا. یہ کوئی فاتح اور مفتوح ہونے کی بات بھی نہیں ہے, یہ ایک حکمت عملی ہے. الیکشن کے انعقاد کے لیے آپ نے اپنے ووٹر کو ایک مناسب ماحول مہیا کرنا ہے, تو یہ کسی ایک پارٹی کی ذمہ داری یا اس کا حق نہیں ہے, یہ ہم سب کا حق ہے. ہم دوسری طرف ہم نے دیکھا پی ٹی آئی میں بھی کچھ لوگوں کی ریزسٹنس ہے. فواد چودھری صاحب نے کہا کہ مذاکرات تو ہو ہی نہیں سکتے, بلکہ انہوں نے تو آپ کا نام لے کے کہا کہ آپ گئے ہیں تو گرفتاریاں شروع ہو گئیں, علی زیدی کو پکڑ لیا, ان کے کارکنان پکڑے گئے ہوئے ہیں, ایز یو نو کیسز بھی ہو رہے ہیں, سختی بھی ان کے ساتھ ہو رہی ہے. سو اس ماحول میں کیسے ڈائیلاگ ہوگا؟ آپ نے حکومت سے بات کی اس حوالے سے کہ تھوڑا سا ہاتھ وہ بھی ہلکا کرے؟ دیکھیے, غیر قانونی کام یا جو ظلم, جبر, تشدد جو بھی کرتا ہے, ہم ہمیشہ اس کے مخالف ہے, اس کی مذمت کرتے چلے آ رہے ہیں. لیکن گرفتاریاں اگر ہوئی بھی ہے تو وہ, میں تو وزیر اعظم نہیں ہونا کہ کوئی مجھ سے گلہ کرے. میں تو الیکشن میں حصہ لینے والی ایک جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, اور جماعت اسلامی کی حیثیت سے آپ سے بات کرتا ہوں کہ بھئی الیکشن کس تاریخ کو ہم سب نے مل کر کرنا ہے. باقی فواد صاحب وکیل ہے, وہ چیزوں کو ایک وکیل کی طور پر دیکھتا ہے, لیکن ایک سیاسی ورکر کے طور پر ہم چیزوں کو ایک ریئلٹی کے طور پر دیکھتے ہیں کہ ریئلٹی کیا ہے. ریئلٹی یہی ہے کہ اس وقت ملک کو الیکشن کی ضرورت ہے. نظام جام ہو گیا ہے, معیشت کمزور ہو گئی ہے, مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے, بد امنی میں اضافہ ہو گیا ہے, غیر یقینی صورتحال ہے. میرا موقف یہ ہے کہ سیاسی مسئلہ ہے تو سیاستدان آپس میں بیٹھ کر اپنے مسئلے حل کریں, بجائے اس کی کوئی اور آ کر آپ کو اچھے بچوں کی طرح بیٹھا کر نصیحت کر لے
کہ ابوٹو لیکن یہ تو سراج صاحب ایون آپ نے جو انیشیٹو لیا اس پہ بھی کچھ لوگ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کہا ہے یا کسی نے مشورہ ضرور دیا ہوگا، ایسا ہے؟ ریاض صاحب آپ جانتے ہیں جماعت اسلامی ایک جمہوری جماعت ہے. ہم مشاورت کرتے ہیں کہ ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالے، اور اپنی مشاورت کے بعد اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جماعت اسلامی آزاد جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے، ہمارے ادارے ہیں، اسی میں ہم ڈسکشن کرتے ہیں، ملک کے لیے قوم کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے پھر اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. اگر آپ کا اشارہ یہی ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ میرا کوئی رابطہ ہے نہ انہوں نے میرے ساتھ رابطہ کیا، اور میرا تو شروع ہی سے موقف ہے کہ کیوں سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں انوالو کرتے ہیں یا ان کو سہارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں. میرا تو شروع ہی سے ہی مطالبہ ہے کہ کم از کم 3 ادارے غیر جانبدار رہیں گے، پاکستان آگے بڑھے گا. ایک عدلیہ، الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر سیاستدان اپنے مسائل خود حل کریں گے، اور پھر میں یہ بھی بات کر لوں، یہ جو پاکستان کا آئین ہے اس وقت یہ واحد ڈاکومنٹ ہے جس پر قوم کا اتفاق ہے. کسی وجہ سے خدا نخواستہ یہ آئین ختم ہوا، معطل ہوا، جس طرح ماضی میں ہوا ہے، پھر ان لوگوں کو دوبارہ جمع کرنا کسی کی بس کی بات نہیں ہے. یہ تو ایک زمانے میں مولانا مفتی محمود صاحب تھے، پروفیسر غفور صاحب تھے، جناب خان عبدالولی خان صاحب تھے، قاضی حسین وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، قاضی صاحب تو اس وقت امیر نہیں تھے، یا تو پھر محمد صاحب تھے. تو انہوں نے مل کر یہ ڈاکومنٹ بنایا ہے، ایک تحفہ ہے عوام کے لیے. 50 سال ان کے ہو گئے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئین بھی ہو، جمہوریت ہو، سیاست ہو اور پاکستان آگے بڑھے، پھر راستہ یہی جمہوری اور آئینی راستہ ہے جس کا نام الیکشن ہے. اب الیکشن کب ہو یہ کسی ایک پارٹی کی مرضی پر نہیں ہو سکتا ہے، یہ سب کے مرضی پر ہوگا، تب وہ الیکشن لوگ الیکشن تسلیم کریں گے. اگر ایک ملاقاتیں ہوئی سراج صاحب ہو بھی کیا، بریہ صاحب میں میری بات سنیں، اگر ایک پارٹی کے مرضی کے ساتھ الیکشن ہو بھی گیا، اس کے بعد اس کے نتیجہ کوئی قبول نہیں کرے گا. آپ کو یاد ہوگا 77 میں قومی اسمبلی کا الیکشن تو ہو گیا، لیکن اس الیکشن پر لوگوں کا اعتماد نہیں تھا. پھر تحریک چلی، پھر مارشل لا آیا. یہ 23 کروڑ عوام کا ہے، اصل وہ وارث ہے، اس لیے ان کو اختیار دیا جائے اور ان کو اختیار دینے کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. رائٹ، لیکن ایک آئین بھی تو ہے سراج صاحب جو کہ کہتا ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے کے 90 دن کے بعد الیکشن ہونا ہے. سو اگر اس کو فالو نہیں کیا، باقی ٹھیک ہے آپ کی بات کہ ایک پارٹی جاری ہے یا 2 پارٹیاں جاری ہیں، لیکن پھر آئین کا کیا کریں گے اس کے بعد؟ آئین بھی پاکستان کو اہمیت دیتا ہے، عوام کو اہمیت دیتا ہے، کنسنسس کو اہمیت دیتا ہے. اس آئین کا جو وجود ہے وہ خود بھی کنسنسس کا نام ہے. جمہوری اتفاق رائے کے نتیجے میں یہ آئین پیدا ہوا ہے. تو آئین آپ کو اتفاق رائے بنانے سے منع نہیں کرتا ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب صدر پاکستان کے ایڈوائس اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں آپ نے جو ڈیٹ مقرر کیا ہے 14 مئی، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، اور میں سمجھنا چاہ رہی ہوں، اگر اجازت دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر میں نے کسی کو اپنے 10 روپے چھوڑ دیے کہ چلو کوئی بات نہیں، تو کل کو وہ جتنے مرضی پیسے رکھ لے، کیونکہ ایک دفعہ میں نے 10 روپے چھوڑ دیے. اگر سپریم کورٹ نے اس کو کچھ پروویژن دی کہ چلیں اس ڈیٹ میں رکھ لیں، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جتنے دل چاہے گا آگے کریں گے ڈیٹس کو. ہاں یہی تو بات ہے کہ اگر آپ 10 روپے دینے کے اہلیت رکھتے ہیں تو آپ اس کی بھی اہلیت رکھتے ہیں کہ 10 کو 20 کر لے، 20 کو 30 کر لے. آپ کا کیا جاتا ہے اگر اس 20 میں آپ کی بات بنتی ہے اور گھر بنتا ہے اور پاکستان چلتا ہے. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 90 دن کا جو دورانیہ تھا وہ تو آلریڈی متاثر ہوا ہے. تو کیا اب وقت نہیں ہے کہ ایک اتفاق رائے کے ساتھ ایسا فیصلہ ہو جائے کہ سب لوگ الیکشن میں شریک ہو یہ جائے. بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے. ایک میں کوئک کوشچن، کیونکہ ہم نے دیکھا مشاہد سید صاحب سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی کوشش کی ڈائلاگ کی. اب بول رہے ہیں، ووکلی بول رہے ہیں، حکومت کا حصہ ہے، اپنی حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں، دوسری طرف بھی کہہ رہے ہیں. مگر انہوں نے میرے پروگرام میں ایک سجیشن دی جو کہ مجھے تھوڑی انٹرسٹنگ لگی، عجیب بھی لگی. انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور کس کو گارنٹر رکھ لیتے ہیں، سعودی عرب کو گارنٹر بنا لیتے ہیں، مکہ میں سب بیٹھ جاتے ہیں.
کیا اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ اب ہمیں باہر سے بلانا پڑے گا کوئی گارنٹی دینے کے لیے؟ ظاہر ہے وہ سرکاری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں نا، وہ جانتے ہیں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہے اور سب بن گلی میں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسائل کا حل یا سعودی عرب کے ساتھ ہے یا کوئی امریکہ آ جائے. اور اب وہ سعودی عرب اور امریکہ کی دلچسپی بھی نہیں ہے. امریکہ یہاں سے نکل گیا ہے افغانستان سے، اب اس کی کوئی دلچسپی نہیں. آپ آپس میں لڑے یا مرے یا ایک دوسرے کو رہنے دے. سعودی عرب اور ایران کا ٹینشن ختم ہو گیا ہے. اب وہ بھی تماشا دیکھنے تو آ جائے، لیکن وہ کہ وہ آپ کو اٹھا کر جہاز میں آپ کو سعودی عرب لے جائے اور حرم میں بٹھا کر آپ کے درمیان فیصلے کروا دے، تو تماشا بن جائیں گے. بالکل اس ٹھیک. لیے سعودی عرب امریکہ یہ حل نہیں ہے. حل یہی ہے کہ ہم اسلام آباد اپنے ادھر ہی بیٹھنا ہے. آپ کی پارٹی اپنے نظریات، آپ کے اپنے منشور، آپ کا اپنا، لیکن جس الیکشن کی آپ بات کرتے ہیں وہ صرف آپ کا اپنا نہیں ہے، وہ میرا بھی ہے، وہ سب کا بھی ہے. اب اصل اونر و وارث اس ملک کا 23 کروڑ عوام ہے. تو 23 کروڑ عوام پر آپ اپنی مرضی مسلط کریں، کوئی بھی ہو، یہ ناممکن ہے. ویری یہ انٹرسٹنگ. دو سراج الحق صاحب، تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. بڑی اہم باتیں کی ہیں سراج الحق صاحب نے. امید ہم یہی کرتے ہیں